ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا, اس شہر کے لوگوں کا جو اپنی طرف جو کھینچا سی ایم کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان سے ریزونیٹ کریں. مزید جلسے بھی کریں گے آپ؟ دیکھیں وہاں پہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ عوام کے ایک جمع غفیر آ جائے گا. وہ گائے بگائے یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں, پروجیکٹس لانچ بھی کر رہی ہیں, اسکالرشپس بھی دے رہی ہیں, لیپ ٹاپس بھی دے رہی ہیں, ای بائکس بھی دے رہی ہیں. جدھر جدھر وہ اعلانات کر رہی ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں, بالخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم, نوجوانوں کے ہاتھ میں کتاب, نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ, نہ کہ ڈنڈے, سوٹے, ہتھیار اور غلیلے. اب یہ تو آپ کے سامنے میں نے پیرٹی ڈرا کر دی نا کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ غلیلے بھی دیتی ہے, وہ ڈنڈے بھی دیتی ہے, وہ پتھر بھی دیتی ہے, وہ شیلز بھی دیتی ہے, لیکن ایک طرف ایک صوبے کے سی ایم جس کو دوسرے صوبوں کے بچے بھی نوجوان رابطہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں بھی آپ اسکالرشپس دیں, آپ ہمارے صوبے میں بھی لیپ ٹاپس دیں, آپ ہمارے صوبے میں بھی کتابیں دیں اور جدید ٹیکنالوجی دیں. اچھا علی ظفر صاحب, اس پہ کیا کہیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی جلسے کرتی ہیں لیکن وہ لیپ ٹاپ بانٹتی ہیں, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ غلیلیں بانٹتی ہیں نوجوانوں میں؟ جی ایسی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے عامر میر صاحب کے پنجاب میں آپ کو یعنی پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے. ہر قسم اتنی خوفزدہ ہے حکومت کے, ہر قسم کا جو محل ڈکٹیٹرشپ میں بھی شاید ایسے نہیں ہوتے تھے حربے استعمال جو کیے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ڈسکریمنیشن دیکھیں اور یہ کانٹرڈکشن دیکھیں جو ان کے بیان میں ہے حکومت کے. ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم جلسے کر سکتے ہیں, ہم عظیم الشان جلسے کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی. یہ جب کوئی اس طرح کی بات کرے اور پھر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے اس قسم کی کانٹرڈکشن کو اور ڈسکریمنیشن کو, تو میرے پاس تو اور کوئی جواب نہیں سوائے یہ کہنے کے کہ آپ ہمیں کرنے تو دیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں سکتے جلسے, لوگ نہیں آئیں گے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ اوہو آپ اگر آ گئے تو بڑا پرابلم ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ عوام ہے. یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ بڑی واضح ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تشدد, ظلم جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے جیل سے کال دی تو پورے پاکستان میں, نہ صرف پنجاب میں, سندھ میں, نہ صرف کے پی کے میں, پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنی چھوٹے چھوٹے بے شک جلسے اور جلوس نکالے, لیکن تھرو آؤٹ پاکستان نکالے. اس کے باوجود کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف کتنا ظلم ہونے جا رہا ہے جو حکومت کر رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی کرتے رہے. اور وہ خان صاحب کی جب آواز انہوں نے ان کو بلند کی کہ آپ باہر نکلے تو انہوں نے کیا. تو دیکھ لیں گے ابھی عید کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد جب یہ جلسہ ہم کریں گے اور لوگ جس طرح نکلیں گے تو حکومت کے پاس خود ہی کوئی جواز نہیں ہوگا کچھ کہنے کا جو یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکل رہے. اچھا لوگ نکلیں گے, بالکل نکلیں گے. میرا ایک سوال بھی ہے, میں علی ظفر صاحب کیونکہ میرے بھائی بھی ہیں بڑے, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عید کے بعد جلسے کی اجازت میں لے دیتا ہوں آپ کو, لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ بچوں کو اس جلسے میں یا نوجوانوں کو آپ کیا لیپ ٹاپس دیں گے. آپ اگر اسکالرشپس دیں گے اور لیپ ٹاپس دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی میں آپ چاہتے ہیں تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنی ذاتی جیب سے دیں. صوبے میں حکومت ہے نا کے پی میں. اچھا, کے پی سے یہاں پہ آئے, وہ یہاں کے بالکل کے پی کے بچوں کو دے دیں, یہاں پہ بھی کے پی کے بچے پوچھ لیتے ہیں. جی علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو اجازت لے کے دوں گا مینار پاکستان پہ جلسے کی, لیکن آپ وہاں پہ بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں, اسکالرشپس بھی. چلے آپ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ ہمیں یہاں اجازت دے دیں جلسہ کرنے کی. ہم کے پی میں جو لیپ ٹاپس ہیں ہم لیپ ٹاپس دے دیں گے بچوں کو. اچھا, لیکن آپ اجازت تو دیجئے. چلے کے پی کی بات بعد میں کرتے ہیں نا, پہلے پنجاب جو ہے وہ اسی کی بات کر لیتے ہیں نا. پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, ایک خاتون ہیں, تو پنجاب ہی کی جیل میں ایک 75 سال کی خاتون ہے, اس نے ایک خط لکھا ہے, اس کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے, ہینڈ ریٹن خط ہے جی, اور وہ کہہ رہی ہے جی کہ میری عمر 75 سال ہے اور میں پچھلے 22 مہینے سے جیل میں ہوں اور میں نے اپنی الیکشن پٹیشن فائل کی ہوئی ہے NA 130 لاہور سے, اور میری پٹیشن جو ہے وہ اتنا عرصہ گزر گیا اور وہ فکس ہی نہیں ہوتی. آپ مجھے انصاف دیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی زبردست پاپولیرٹی کے دعوے کر رہے ہیں آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے, تو اگر وہ اتنی پاپولر ہیں تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پٹیشن کو کیوں نہیں نپٹا رہا؟ یہ کام مریم نواز شریف کا تو نہیں ہے. مریم نواز شریف تو صوبے کی چیف منسٹر ہیں, کوئی جج یا جوری تو نہیں ہے. اب وہاں پہ جو اس لیے انہوں نے خط چیف جسٹس کو لکھا ہے, لیکن وہاں پہ جو ٹرائیبیونل ہے, اور ٹرائیبیونلز فعال ہیں, ٹرائیبیونلز کام کر رہے ہیں. میں آپ کو پنڈی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ بالکل ٹرائیبیونل کام کر رہا ہے. بلوچستان کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ٹرائیبیونل نے ڈسپوز آف کیے. 180 دن میں ٹریبیونل نے کام کرنا ہوتا ہے, بالکل, لیکن یہ تو 180 دن سے بہت اوپر گزرا. یہ پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں 4.5 سال جو ہے پٹیشنوں کے فیصلے نہیں ہوئے تھے. پھر اگر آپ
آپ نے کرنا ہی ہے یہ تو پھر 2018 اور 24 کو ساتھ ملا کے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا, اور ساتھ ایک سملر پوزیشن میں, یہ جیکسٹا پوزیشن میں ہم اکثر وکالت میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں, اسی پوزیشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا دونوں کو ایک پیرٹی کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی پٹیشنز کے ڈیمانڈ کیا جائے, کیونکہ قانون میں لکھا ہے, بالکل لکھا ہے, میں ایگری کرتا ہوں 180 دن میں ہونا چاہیے اس کا فیصلہ, لیکن ڈیلے کیوں کاز ہوا؟ ڈیلے تو یہ ہوا نا کہ اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے کہا نہیں یہ میرا استحقاق ہے یا میری ثوابدید ہے کہ میں آپ کو کتنے جج اسپیئر کروں گا, وہ جج کون کون سے ٹرائبیونلز کے ہوں گے. حالانکہ یہ استحقاق قانون اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے یہ میر صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ریکویزیشن بھیجیے کہ آپ اپنے ججز ہمیں جو سرونگ ججز ہیں, حاضر جو ججز ہیں وہ ٹرائبیونلز کے لیے آپ اسپیئر کریں. وہ پھر ان کا استحقاق ہے کہ وہ کتنے کر سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس متعلقہ ہائی کورٹ کے, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہی, اور یہ ایٹ لینتھ بھی ڈسکس ہوا کہ وہ بتائیں کہ یہ فلاں ٹرائبیونل کا ہوگا, یہ فلاں ٹرائبیونل کے جج صاحب ہوں گے. اچھا علی نور صاحب, یہ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ہے یا اور بھی پٹیشنز ہیں اس طرح کی تحریک انصاف کی جو کہ التوا کا شکار ہیں؟ اور یہ کیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا کہنا درست ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ چیف جسٹس سے تو نہیں بنتا, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ٹریبیونل کا معاملہ ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو 80 سے زیادہ پٹیشنیں ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں اور جن میں کوئی سماعت نہیں ہو رہی. یاسمین راشد صاحب کا جو کیس ہے وہ ایک محل تاریخی کیس ہے کہ وہ جیل میں پڑی ہیں اور ان کا کوئی رسائی نہیں ہو رہی, کوئی ان کے خلاف الزام بھی نہیں ہے, ابھی ان کا ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا, لیکن وہ جیل میں ہیں اور ان کا کوئی رسائی نہیں. اب جہاں تک یہ کہنا کہ ٹرائبیونلز کا کیا انچارج کون ہے, تو اس کی تھوڑی سی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. جو کہانی اصل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے ٹرائبیونلز بنائے اور اچھے جج صاحبان ان ٹرائبیونلز میں لگائے جنہوں نے سماعت بھی شروع کر دی, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ 180 دن میں ہم یہ کیس ختم کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جناب یہ ہمیں پسند نہیں, یہ جج صاحبان جو اتنی درست طریقے سے کیس چلا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم ریٹائرڈ ججز لے آئیں. یہ جھگڑا کافی دیر چلتا رہا اور پھر حکومت ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک طرح سے مدد کرنے کے لیے آ گئی اور انہوں نے ایک قانون بلڈوز کر دیا. اس قانون میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب جو ہم ٹرائبیونل کے ججز بنائیں گے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی سے ہوں گے اور وہ ریٹائرڈ ججز بھی آ سکتے ہیں, اور یہ قانون بلڈوز کیا گیا ایک دن میں. تو ایک طرح سے حکومت ملوث ہے اس سارے معاملے میں, کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ججز ہیں, وہ پتہ نہیں ٹرائبیونل بیٹھ رہے ہیں نہیں بیٹھ رہے, ان کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کئی ٹرائبیونل خالی پڑے ہیں ابھی تک ججز ہی نہیں لگے. تو یہ سارا جو ڈیلے ہے وہ صرف اس لیے حکومت کر رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر واقعی کیسز چلے اور ان میں شہادتیں آئیں تو یہ جو حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور جو 80 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں اس میں سے اگر 50% بھی جیت کے کیس آ گئے اور وہ آ گئے پارلیمنٹ میں تو یہ حکومت خود بخود چلی جائے گی, کیونکہ ہماری پھر ایک طرح سے خود ہی میجورٹی ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے, یہ چونکہ اپنی حکومت بچا رہے ہیں, انہوں نے قانون سازی کی, قانون سازی کر کے یہ سارا معاملہ جو الیکشن ٹریبیونلز کا اس کو ڈیلے کیا.